مجھے تیری جستجو ہو، میرے دل میں تو ہی تو ہو، میرے قلب کو وہ فیض دریارفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جس پلیٹ فارم پہ میں آج بیٹھا ہوں، درسقرآن.com، یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس پہ جنید بھائی بار بار آئے، بار بار بیٹھے، اور اس پلیٹ فارم سے جنید بھائی نے بہت بات کی۔ آج 1 سال گزر گیا ہے جو جنید بھائی ہمارے درمیان نہیں ہے، اور لیکن میں اپنے سارے سننے والوں کو اور جو مجھ سے بات کرتا ہے، میں اس کو ایک بات یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، جنید تو نہیں رہا، اور آج میں بھی ہوں، کل میں بھی نہیں ہوں، پرسوں کل شاید آپ سننے والے بھی ہیں کہ کل نہیں ہیں، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا ہے۔ لیکن جو باقی رہ جاتا ہے وہ اللہ کا نام اور وہ کام رہ جاتا ہے جس سے جنید نے اپنے آپ کو جوڑا۔ اور وہ جنید کا کام کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی مخلوق کو اس طرح سے راضی کرنا کہ اس کو اللہ سے جوڑا جائے، اور دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ، اور اس کو عملی طریقے سے اپنی زندگی میں لے کے آنا۔ یہ میں نے جنید کی جستجو دیکھی، یہ میں نے اس کی محنت دیکھی پچھلے 10 سال 15 سال۔ تو میرا سب سننے والوں کو یہی پیغام ہے، اور یہ بات میں اپنے آپ پر بھی لاگو کرتا ہوں، اور اپنے آپ بھی میں اس کی جدوجہد کرتا ہوں، اس کا مجاہدہ کرتا ہوں، اور اللہ سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے وہ زندگی عطا فرما دے جو تیری پسندیدہ زندگی ہے۔ اور یہی دعا اور یہی جستجو جنید کی بھی تھی۔ اور پھر دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تو اس دنیا میں ایک بہت محدود مدت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بغیر کسی مقصد کے بھیجا نہیں، اور ہمیں ایک بڑے مخصوص مقصد کے لیے بھیجا، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اس دنیا میں اپنی زندگی اس طرح سے گزار دیں کہ اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، تاکہ کل جب ہم اس دنیا میں جائیں جہاں ہمارا اللہ سے آمنا سامنا ہوگا، اور جہاں ہمارے اس دنیا کے جتنے احوال ہیں، اسباب ہیں، اس دنیا کے ہمارے جتنے معاملات ہیں، ان سب کا ہم کو حساب دینا ہوگا، تو وہاں پر ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور اس کے لیے کیا جستجو ہے؟ اپنے دل کو اور اپنے اعمال کو اس بات پر ڈھالنا کہ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو، اپنے دل کو اور اپنے معاملات کو اس بات پر ڈھالنا کہ آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے، اور آپ کے غیر کے تمام طریقوں میں دنیا کی بھی ناکامی ہے اور آخرت کی بھی ناکامی ہے، کیونکہ یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اس کائنات کے خالق نے، اس کائنات کے مالک نے، اس کائنات کے رب نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، اور جتنی رہتی دنیا تک انسان اس دنیا میں آئیں گے، ان سب کے لیے اللہ نے ایک ہی راستہ چنا ہے، اور وہ ہے دین اسلام۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دین اسلام کیا ہے؟ اپنی زندگیوں کو اس طرح سے گزار دیں جس طرح اللہ نے گزارنے کا حکم دیا۔ تو یہی جستجو ایک وہ تھی جو جنید کی جستجو تھی، اور یہی وہ جستجو ہے جو ہم سب کی جستجو ہونی چاہیے۔ صرف وہ لوگ نہیں جو جنید کو جانتے تھے یا جنید سے محبت کرتے تھے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے، اور ہر آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام لیوا کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی طرز زندگی چن لیا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، ہماری کامیابی اس دنیا کی بھی اور آخرت کی دنیا کی بھی اس دین اسلام پر چلنے میں ہے، اور دین اسلام پہ چلنے کے لیے
سب سے پہلی چیز اللہ کو پہچاننا ہے، سب سے پہلی چیز اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو پہچاننا، ان کو سمجھنا اور ان کو اپنانے کی جدوجہد کرنا۔ یہی وہ ایمان ہے جس کے اوپر اللہ نے پھر آخرت میں انعامات کا، آخرت میں جنت الفردوس کا اور آخرت کے اندر اپنی رحمت کا وعدہ فرمایا۔ الحمدللہ دیکھو ہم سارے مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم سارے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، الحمدللہ ہم سب دین کو سمجھتے ہیں، الحمدللہ ہم سب کو اللہ نے اس ملک میں ایک دین کا ماحول عطا فرمایا ہے۔ بس کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی ذمہ واریوں کی وجہ سے، یا یوں کہہ لوں کہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس دین کی وہ ویلیو اور اس دین کی وہ جس کو آپ بولو کہ جس طرح سے اس دین کو اپنانا چاہیے اس طرح اپنانے میں ناکام رہتا ہے۔ اب ایمان کیا ہے؟ دیکھو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کلمے کا کیا مطلب ہے تو ہم سب کہیں گے نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، ہم سب کہیں گے کہ آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن دیکھو یہ کلمہ صرف کافی نہیں ہے، اس کلمے کو عمل میں لانا بہت ضروری ہے۔ اور یہ کلمہ عمل میں کب آئے گا؟ جب یہ کلمہ دل میں اترے گا، اور جب یہ کلمہ زبان پر ہوتا ہے تو آپ ایک مسلمان ہیں۔ جب یہ کلمہ دل میں آتا ہے اور عمل میں اترتا ہے تو پھر آپ مسلمان سے ایمان والے بن جاتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں سارے وعدے ایمان والے سے کیے ہیں، سارے وعدے ایمان والے سے کیے ہیں۔ شروع میں ہمیں یہ بات ہی سمجھ نہیں آتی تھی، شروع میں بڑا مشکل لگتا تھا، تو ہمیں جو بزرگ تھے، جو ہمارے بڑے تھے، انہوں نے سمجھایا، انہوں نے کہا کہ دیکھو سب سے پہلا کام تو یہ کرو کہ نماز کو اپنا لو، سب سے پہلا کام تو یہ کرو کہ نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، سب سے پہلا کام تو یہ کرو کہ یہ اپنے ڈیلی کے اسکیجول کی ترتیب میں ڈال دو کہ نماز نہ چھوٹے، باقی جو چھوٹنا ہے چھوٹ جائے۔ بڑا مشکل لگا شروع میں، بہت مشکل لگا، لیکن آہستہ آہستہ جیسی اللہ نے ارادہ دیکھا کہ اس کا ارادہ پکا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا۔ اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ 5 وقت کی نماز یا نماز کو قائم کرنا آسان نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ سے ملنے کا یقین ہوتا ہے، جس کو اللہ سے ملنے کا ڈر ہوتا ہے، اس کے لیے یہ آسان کر دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایمان بنانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایک تو نماز ہے، اور دوسرا ایسی بزرگوں کے ساتھ صحبت پیدا کریں، ایسے محفلوں میں اٹھیں بیٹھیں جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں سے جب ہماری شروعات ہوگی تو آپ یقین کریں، یہ میں نے جنید کی زندگی میں بھی دیکھا، یہ میں نے اپنے بہت سارے دوستوں کی زندگی میں دیکھا، یہ میں نے کم و پیش تھوڑا بہت اپنی بھی کوتاہی والی زندگی میں دیکھا کہ جب آپ اس چیز کا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ آپ سے احسان کا معاملہ شروع کر دیتے ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان بنا دی جاتی ہے۔ اور سب سے پہلا جو آپ کو اس کا اجر ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سکون قلب عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھو آج کل کے دور میں ہم سارے کتنے پریشان ہیں، ہر کوئی اپنی زندگی میں دوڑ رہا ہے، کسی کو دیکھو کسی کے پاس وقت نہیں ہے، ہر کوئی اپنی پریشانی میں ہے۔ لیکن ایک مومن، ایک ایمان والا، نماز قائم کرنے والا، اس کے لیے یہ پریشانی کوئی پریشانی رہتی نہیں ہے۔ یہ کر کے دیکھو، ایکسپیرینس کر کے دیکھو، کبھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اس سے پھر مڑنا نہیں پڑے گا۔
کیا؟ نماز قائم کرو، کیونکہ نماز کے بغیر ایمان کوئی نہیں ہے۔ دیکھو ہم سارے جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ہم میں سے کوئی نماز قائم کرتا ہے، کوئی نماز قائم نہیں کرتا؟ اور اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں دوستوں کہ ایمان نہیں بنا ہوتا۔ تو دیکھو یہ ایمان بنانا، یہ ایک آپس میں یہ دونوں جز ملے ہوئے ہیں۔ ایمان بنانے کے لیے نماز پڑھنا بہت ضروری، اور نماز پڑھنے کے لیے ایمان بنانا بہت ضروری۔ تو جیسے جیسے دونوں بڑھتے چلے جائیں گے، آپ کی اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع آنا شروع ہو جائے گا۔ اور دیکھو پھر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ عبادت اللہ نے کسی اور امت کو نہیں، جہاں آپ جانماز بچھائیں، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں، سجدے میں جائیں اور سیدھا اللہ سے مانگیں، اللہ سے سیدھا باتیں کریں۔ نماز وہ طریقہ ہے جو آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اور قرآن وہ طریقہ ہے، قرآن پڑھنا اللہ جب آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ کسی اور امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا نہیں فرمائی۔ تو یہ سارے ارادہ کریں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھو جب جنید کر سکتا ہے نا، تو میں کہتا ہوں کہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ وہ بھی ایک بڑی مختلف زندگی میں تھا جب اس زندگی کے اندر آیا، اور تو اگر وہ کر سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں ہر کوئی کر سکتا ہے۔ پہلے تو آپ سارے یہ ارادہ کر لیں کہ اب کچھ بھی ہو جائے ہم نے کبھی اپنی نماز نہیں چھوڑنی، اور اگر 5 وقت کی نہیں ہو رہی 2 وقت سے شروع کریں، 3 وقت سے شروع کریں، اور اللہ سے دعا کرتے رہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ نماز پر انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے۔ پھر دیکھیے گا، مزے دیکھیے گا، آپ ہاتھ کھڑے کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ میں اصل میں بات کرنا چاہ رہا تھا آج جنید کی زندگی کے بارے میں۔ آج میں بات کرنا چاہ رہا تھا جنید کے پیغام کے بارے میں۔ تو جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا، اس نے اپنی ساری زندگی اس چیز پر لگائی کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیکھو حقوق العباد تو اپنی جگہ ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں، ہم نے اگر استطاعت ہو تو حج بھی کرنا ہے، ہم نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا جز ہے، اور وہ ہیں ہمارے معاملات، ہمارے اخلاقیات۔ جنید کو میں نے بڑا اس اخلاقیات اور معاملات کے معاملے میں اس کو میں نے بڑی محنت کرنے والا پایا ہے۔ اور کیا تھا، وہ کوشش کرتا تھا کہ جو اس سے توڑے وہ اس سے جوڑنے کی کوشش کرتا تھا، جو کوئی اس کا حق مارے وہ اس کو اس کا حق دینے کی کوشش کرتا تھا۔ کئی دفعہ میں نے ایسے دیکھا جنید کے ساتھ کہ کسی نے اس سے سختی سے بات کی، چپ ہو جایا کرتا تھا، کہتا تھا ہاں یار تم شاید صحیح کہہ رہے ہوگے، اور پھر اگلے کو خود ہی یہ ریلائز ہوتا تھا کہ یار یہ تو بات جنید صحیح کہہ رہا ہے، غلطی میری ہے، پھر آ کے وہ معافی مانگا کرتا تھا۔ جنید کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ جنید آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور ہمارے نبی کی سنت کیا ہے، اور ہمارے دین کی تربیت کیا ہے؟ ہمارے دین کی تربیت یہ ہے کہ ہمارے اخلاق ہمارے آس پاس کے لوگوں سے، جس میں ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، ہماری اولادیں ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے کاروباری ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان سب کے ساتھ صلہ رحمی اور نیکی کا معاملہ رکھنا ہے۔ یہ جو زبان ہے، ایک آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم کو میں ایک کامیابی کا راستہ نہ بتا دوں، کم و پیش مفہوم اس کا یہ، تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے زبان نکالی، اور حضرت معاذ کو ایسے زبان پکڑ کر دکھا رہے ہیں۔ اور حضرت معاذ کون ہیں؟ بہت بڑے مجدد عالم، علماء کے عالم،
اور ان کو تو وہ اشارہ کرتے ان کی سمجھ میں آتا، لیکن بالکل کلیئرٹی سے بتا رہے ہیں کہ معاذ یہ زبان، اس پر قابو رکھ لو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زبان سے کبھی کوئی ایسی چیز نہ نکلے جس سے اگلے کی دل شکنی ہو۔ اس زبان سے کبھی بھی کسی کو گالی نہ دیں۔ ہم دیکھو مذاق میں بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کو کتنی ساری باتیں بول دیتے ہیں، اس کو کوشش کرو یہ نہ کیا جائے۔ کوشش کرو اس زبان سے کبھی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو۔ اور آپ دیکھو کہ آپ اس زبان سے اگر کسی کی برائی کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت اس کے دل میں خود ہی ڈال دیں گے، خود ہی اس کے دل میں ڈال دیں گے۔ اور آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو صحابہ کو تربیت یہ تھی کہ کفار مکہ، اور وہ اس وقت کفار مکہ ایک جلالی قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، اور ان کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ لگے ہوئے ہیں، بولی جا رہے ہیں، بولی جا رہے ہیں، بولی جا رہے ہیں، سخت سے سخت بات کر رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بیٹھے ہیں، ان کی بات سن رہے ہیں، جب تک وہ دین کے خلاف کوئی بات نہیں کہتے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، اس زبان پر قابو پانا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اس زبان سے جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ وہ دیکھو حدیث آپ سب نے سنی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے، جوا بھی کھیل سکتا ہے، شراب بھی پی سکتا ہے، کسی کا مال بھی غصب کر سکتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور اس کی وجہ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ اور ایمان ایک ساتھ نہیں چلتے۔ دیکھو یہ ایمان ہے نا، یہ ایمان میں نے بڑوں سے سنا کہ اس طرح ہے جیسے گاڑی میں آپ پیٹرول ڈالتے ہیں۔ جب آپ ایمان کی محفل میں بیٹھے ہوں، جب آپ ایک اللہ کے ذکر، اللہ کے نبی کی ذکر میں محفل میں بیٹھے ہوں، ایک آپ خشوع و خضوع کے ماحول کے اندر ہوں، تو وہاں جب آپ کا ایمان بڑھتا ہے، جیسے گاڑی میں ہم پیٹرول ڈالتے ہیں، ایمان آپ کا بڑھنا شروع ہوتا ہے، بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ پھر آپ گھر کے ماحول میں آتے ہیں، اپنے کاروباری ماحول میں آتے ہیں، تو وہ ایمان پھر خرچ ہونا شروع ہوتا ہے، خرچ ہونا شروع ہوتا ہے۔ لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور آپ کا جو ہے ایمان سے آپ فارغ ہو جاتے ہیں۔ بہت خطرناک جو بعض معاملات ہیں، ان میں جھوٹ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جھوٹ اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ نہیں چلتے۔ تو آپ کوشش کرو، دیکھو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولتے تھے، اور میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں کی خالی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی تنبیہ کر رہا ہوں۔ بھئی دیکھو میں تو جو آپ سے کہہ رہا ہوں میرے اپنے کان سن رہے ہیں، میرے اپنے کان سن رہے ہیں، میرے اپنے دل کے اندر جا رہا ہے، تو میں تو اپنی بھی تنبیہ کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی بول رہا ہوں یہ بات کہ جھوٹ کو اوائڈ کرو۔ اور جب یہ کرنا شروع کرو گے پھر اپنی زندگی میں ایک برکت دیکھنا۔ بہت سارے لوگ جنید سے پوچھتے تھے کہ جنید بھائی آپ کے وقت میں اتنی برکت کیسے ہے؟ آپ ایک وقت پہ اتنے سارے کام کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کے زندگی میں اتنی برکت کیسے ہے؟ ہم آپ کو پریشان دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ آپ پریشان ہو۔ معاملہ یہ نہیں تھا، معاملہ یہ تھا میرے بھائیوں دوستوں، جو میں باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں، جنید ان کو اپنا چکا تھا، اور اس کی وجہ سے اللہ نے پھر جو اس کو برکتیں عطا فرمائیں وہ آپ کو بھی مل سکتی ہیں اور وہ مجھے بھی مل سکتی ہیں۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے جو بہت ساری چیزوں کے علاوہ ایک چیز کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اس زبان پر قابو رکھنا ہے، اس زبان سے کبھی کسی کی دل شکنی نہیں کرنی، اس زبان سے کبھی آپ نے کسی کو گالی نہیں دینی، اور کوشش کرے اس زبان سے اچھی اچھی باتیں کریں، کوشش کرے اس زبان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں لگا دیں، اور پھر دیکھیں مزے، پھر آپ مزے دیکھیں۔ یہ جنید کی زندگی کے وہ ایلیمنٹس ہیں جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جو جنید سے محبت کرنے والے ہیں، جنید کے چاہنے والے ہیں، میں تو ایک ہی بات کہوں ان سے کہ آپ وہ زندگی اپنانے کی کوشش کریے جو جنید نے اپنائی۔ وہ کہا کرتا تھا، میں یہ بات بالکل نہیں، میں بھول نہیں سکتا، مجھے کہا کرتا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں اللہ کے سامنے آؤں تو اللہ مجھ سے کہیں کہ جنید جمشید میں تم سے راضی ہوں۔ تو میرے بھائیو دوستوں، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اسی لیے، بہت محدود مدت کے لیے بھیجا ہے۔ اب دیکھو یہاں آپ
سارے ڈالر درہم دینار کے اکاؤنٹ بنا لو اور وہاں ہمارے پاس اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہ ہو، وہاں ہمارا چیک باؤنس ہو جائے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ وہاں تو ہمیں نہ کوئی نیا کاروبار ملے گا، وہاں ہمیں نہ کوئی نئی نوکری ملے گی، جو یہاں کما لیا بس وہ ہم نے کما لیا۔ تو اگر یہاں سے اپنا اکاؤنٹ خالی کر کے ہم وہاں چلے گئے تو سوچو کتنی بڑی ہمارے لیے بدبختی ہے۔ اور وہاں کی کرنسی ڈالر درہم دینار ہے نہیں میرے بھائیوں دوستوں، وہاں کی کرنسی ہے تقویٰ، وہاں کی کرنسی ہے اچھے اعمال۔ تو یہ جو ہمیں وقت اللہ نے اس دنیا میں دیا ہے، اس وقت کی قدر کر لو اور جتنے سے جتنے اچھے اعمال جمع کر سکتے ہو وہ جمع کرو۔ اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے میرے لیے نیکی کرنے کو آسان فرما دے۔ اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے نیکوکاروں کی صحبت عطا فرما۔ اللہ سے دعا کیا کرو یا اللہ مجھے نیکی کا ماحول عطا فرما۔ اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے اس ماحول کی محبت میرے دل کے اندر ڈال دے۔ پھر دیکھنا تمہاری زندگی میں جب یہ بیلنس آنا شروع ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت کی دنیا بھی سنور جائے گی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، جب میں بات کر رہا تھا آپ سے اخلاقیات کی، تو ایک تو میں آپ سے کہہ رہا تھا معاملات سب کے ساتھ۔ دیکھو سب سے پہلے آپ کے ماں باپ، ماں باپ کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ وہ بے شک غلط بات کہہ رہے ہیں، سر نیچے کر کر سن لو۔ اور میں نے تو بزرگوں سے یہاں تک سنا کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ کو اللہ کی عبادت کرنے سے روک دیں، ان کے سامنے زبان درازی نہ کرنا، آنا عبادت ضرور کرنا لیکن ان کے سامنے زبان درازی نہ کرنا۔ کتنا بڑا رتبہ اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ اور آج کل دیکھو، آپ بھی یہ دیکھتے ہو، میں بھی یہ دیکھتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو آپ بھی ایسے جانتے ہوگے، بہت سارے لوگوں کو میں بھی ایسے جانتا ہوں، جہاں پر ماں باپ اپنی اولاد سے کھل کر بات کرنے سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے سے یہ کیا بات کر دے، پتہ نہیں آگے سے کیا سختی کی بات کر دے، پتہ نہیں آگے سے کوئی ایسی بات نہ بول دے جو دل کو بری لگ جائے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، اس کا خاص خیال کرو، خاص خیال کرو۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں دوستوں، میری بہنوں، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک بہت عمدہ سلوک رکھیں۔ ہم جب اپنے والدین کے ساتھ بیٹھتے تھے تو مجھے جنید ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ دیکھ یار ڈیڈی کی بات سنا کر، کچھ بھی دل میں آئے ان کے سامنے بولنا نہیں ہے آواز اونچی کر کے۔ تو آپ یقین کریں کہ ہمارے والد صاحب بات کرتے تھے، میں اور جنید بیٹھے رہتے تھے، جی ڈیڈی، جی ڈیڈی، جی ڈیڈی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور کئی چیزیں والد صاحب کو آئیڈیا نہیں ہوتا تھا لیکن ہم کہتے تھے ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو جب بعد میں پھر ڈیڈی بلاتے تھے اور کہتے تھے مجھے پتہ ہے کہ مجھے اس بات کا نہیں پتہ، تم لوگوں کو پتہ ہے لیکن تم بولے نہیں، پھر بہت پیار کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے دوستوں، یہ ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کی عزت، ماں باپ سے محبت، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کے لیے تو یہ بیٹھے بیٹھے ایک جنت کی کنجی۔ آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بدقسمت ہے وہ انسان۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کہا یا رسول اللہ آپ کس کی بات فرما رہے ہیں؟ دوبارہ فرمایا بہت بدقسمت ہے وہ انسان۔ صحابہ نے پھر پوچھا تو تیسری دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر کہا۔ تو صحابہ نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا بہت بدقسمت ہے وہ انسان جس کی ماں یا اس کا باپ یا دونوں بڑھاپے میں اس کے پاس ہوں اور وہ اپنی جنت نہ کما سکے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں کہ جو جنید نے اپنی زندگی میں اپنائی، یہ وہ باتیں ہیں جو ہم مشترکہ طور پہ گھر پہ اپنانے کی کوشش کرتے تھے اور اس کا بہت فائدہ ملا، ہمیں بہت فائدہ ملا۔ ہر طرح سے تعلق بہتر ہو گیا۔ اور جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے سے غصہ کرنے سے شاید ہماری عزت میں بڑھائی آ رہی ہے، یا جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے سے غصہ کرنے سے ہماری بات شاید اس کو سمجھ میں آ رہی ہے،
یقین کریں ایسا نہیں ہے. یقین کریں کہ آپ اگر خاموش ہو جائیں اور اپنے ماں باپ کے سامنے زبان نہ کھولیں، واللہ آپ یقین کریں کہ آپ نہ صرف یہ نہیں کہ آپ کی بات ان کو سمجھ میں آ جائے گی، بلکہ ان کے دل میں آپ کی محبت اور بڑھ جائے گی. ان کے دل میں آپ کی محبت اور بڑھ جائے گی تو آپ اللہ کی نظر میں اور اونچے ہو جائیں گے. اور جو اللہ کی نظر میں اونچا ہو گیا وہ تو کامیاب ہو گیا. وہ تو پھر اس کو جو کام کرانا ہے، کھڑا ہو اللہ اکبر، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا دینے والے ہیں. تو میرے بھائیوں دوستوں، اس کا بہت آپ خیال رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ جو میرے ساتھی، میرے دوست، میرے بھائی کاروبار میں ہیں، دکانیں چلاتے ہیں، فیکٹریاں چلاتے ہیں، دیکھیں اس بات کا بہت خاص خیال رکھیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اپنا مال بیچنا ہے تو اپنے مال کا نقص بتا کر بیچنا ہے، کیونکہ یقین یہ بنانا ہے. دیکھو ہم نے یقین سے شروع کیا تھا. یقین آپ نے یہ بنانا ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. وَتَرْزُقُوا مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اور ایک اور جگہ اللہ فرما رہے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم. کیا فرما رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں اے بندے، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں بتا رہا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ بندے سے کہہ رہے ہیں کہ اے بندے تو اپنے حصے کا کام کرتا رہے. یہ نہ سوچنا کہ تیری محنت سے، تیرے کام کرنے سے، تیری دکانوں سے، تیرے کاروبار سے، تیرے آفس سے اور تیری نوکری سے تجھے رزق مل رہا ہے. یہ تو اللہ نے ذریعے بنا دیے. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ظاہری نقشے ہے. رزق دینے والی ذات میری ہے، جس کو چاہے کم دے دوں، جس کو چاہے زیادہ دے دوں. آپ دیکھو، آپ روز دیکھتے ہو کہ ایک سڑک پہ مزدور بیٹھا ہے، وہ دن میں 8-8 10-10 گھنٹے پتھر توڑتا ہے اور کیا کماتا ہے ہوگا دن کا 300 روپے، 400 روپے، 500 روپے. اور آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اگر عربیوں کو دیکھ لو، آتے ہیں آفس میں 5 منٹ بیٹھتے ہیں، چائے پی، کافی پی، چل پڑے، ایک سائن کیا، اللہ تعالیٰ نے اربوں خربوں عطا فرما دیا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق کو محنت سے نہیں جوڑا. محنت تو ہمیں کرنی ہے کیونکہ اپنے حصے کا کام کیے بغیر اگر ہم دعا پر اعتبار کریں یا تو یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے. اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا بے وقوفی ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر دعا نہ کرنا یہ تکبر ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں، جو میرے ساتھی کاروبار کرتے ہیں، جو میرے ساتھی دکانیں چلاتے ہیں، اس میں پورا خیال رکھیں کہ کسی طرح کی بھی کاروبار میں بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے. کسی طرح کی بھی کاروبار کے اندر نا انصافی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں لگتا ہے ہمارا مال بڑھ رہا ہے. یہ وہ والی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سود سے پیسہ گھٹتا ہے اور صدقے سے پیسہ بڑھتا ہے. ہمیں ظاہری کیا نظر آ رہا ہے کہ ہمیں سود مل رہا ہے تو ہمارا تو پیسہ بڑھ رہا ہے. اگر مجھے 100 پہ 10% مل رہا ہے تو میرے تو 10 روپے بڑھ گئے، اور اگر 100 پہ میں 10 روپے کی زکوٰۃ دے رہا ہوں تو میرے تو 10 روپے کم ہو گئے. ہمیں تو یہ لگتا ہے. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ سود لینے سے پیسہ گھٹتا ہے اور زکوٰۃ دینے سے پیسہ بڑھتا ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں، یہ میں آپ سے وہ چیدہ باتیں کر رہا ہوں کہ جو آپ اگر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اپنی زندگی میں ایک بہت تبدیلی نظر آئے گی، اور آپ کو اپنی زندگی میں وہ خوشحالی نظر آئے گی، اور آپ کو اپنے دل میں وہ سکون محسوس ہوگا جو آپ یقین کریے کہ جتنا بھی مال خرچ کر لیں وہ آپ حاصل کر نہیں سکتے. کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ کے احسان سے ہے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ کی برکات سے ہے، اور اللہ کی برکات خریدی نہیں جا سکتی. اللہ کی برکات اعمال سے حاصل کی جاتی ہیں. تو میرے بھائیو دوستوں، اس کا بہت خاص خیال رکھیں، اور انشاءاللہ اب یہاں سے بات آگے کنٹینیو کریں گے. آج آپ سے اتنی ہی بات کرتا ہوں.
انشاءاللہ بہت جلدی اسی درسقرآن.com کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ پھر آپ کے پاس آؤں گا اور خود بات کر کے اپنی اصلاح پہلے اور سننے والوں کی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا چلتے چلتے ایک نعت ضرور پڑھتا ہوں جنید بھائی کی. یہ نعت تو کیا ہے، یہ نعت بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ایک دعا بھی ہے، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ میرا بھی اور تمام سننے والوں کا دل بھی اپنی طرف پھیر لے. اور یہ نعت اور یہ حمد بھی اسی سے منسوخ ہے. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہواؤں حرص والا دل بدل دے، ہواؤں حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گناہ کاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ کاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. سہل فرما یاد اپنی مسلسل، خدایا رحم فرما دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، www.darusquran.com بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے تیری جستجو ہو، میرے دل میں تو ہی تو ہو، میرے قلب